بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم شہ نشین پر تشریف فرما مختلف تعلیمی درسگاہوں کے جلیل القدر اساتذہ و مشائخ طلباء عزیز اور حاضرین کرام، کسی زمانے میں ختم بخاری شریف پر ایک اعتراض ہوتا تھا بھئی آپ لوگوں نے حدیث شریف کا درجہ قرآن شریف سے بڑھا دیا۔ پہلا درجہ تو کتاب اللہ کا ہے، خیر الکلام کلام اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج حضرت مولانا قاری لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس اعتراض کو ختم کیا۔ اس بنا پر کہ تحفیظ ختم القرآن کی مجلس پہلے ہوئی تو قرآن کریم کا حق بھی ادا ہو گئے، اور اس کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع صحیح البخاری کا آخری باب کی آخری حدیث کا سبق ہو رہا ہے۔ تو اب بفضلہ تعالی کوئی اعتراض نہ رہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں جب سے بخاری شریف وجود میں آئی، مشائخ حدیث اور علماء کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے مختلف مقاصد کے لیے ختم بخاری کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ختم کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
آج آپ حضرات کو جہاں بخاری کے سبق کی ایک جھلک دکھلانی تھی، وہی ادارے نے احسان کیا کہ اپنی مرادیں مانگ لو، دعا مقبول ہونے کا وقت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف کو 120 مرتبہ ختم کیا مختلف مقاصد کے لیے، اور جب جب ختم کیا تب تب اللہ تعالیٰ نے میرے مقاصد کو پورا کیا۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ جس سفینے میں، کشتی میں بخاری شریف رکھ دی جائے وہ کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی۔ اب طلباء عزیز کے دل کی کشتی میں بخاری شریف رکھ دی گئی ہے، امید ہے کہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو ان کی کشتی بھی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جامع جو پیش کی، اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بخاری شریف کو زندگی جینے کا معیار بنایا جائے۔ کہ اسے دیکھو اور اپنے آپ کو بناؤ۔ صرف بحث و مباحثے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، عمل کے لیے۔ قیل و قال را بگزار مرد حال شو، و پیش مرد کامل پامال شو۔ یہ تو فلسفے کی بات ہے، ان کی تو چنان اور چنی رہتی۔ صدیوں فلاسفی کی چنانو چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں، اور ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ پہلے بخاری شریف میں وزن اعمال کو سمجھانے کے لیے پسینے آ جاتے تھے، مختلف دلائل دینے پڑتے تھے، لیکن سائنس نے آ کر الحمدللہ مسئلے کو بہت حل کر دیا۔ اب کوئی لمبی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ معتزلہ کی کمزوری یہ ہے کہ ان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں، جو چیز سمجھ میں آئے مانتے ہیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا، اور ایک ہے کسی چیز کا ما وراء العقل ہونا۔ انسان جو ہے نا، اس کی چاہت لیمیٹیڈ نہیں ہے، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے، اور کسی جگہ جا کے مڑتا اور رکتا نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب یہ کیفیت ہے تو اس کی پرواز ذہن کی ایک حد ہے، وہاں جا کر یہ رک جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تیری پرواز جہاں رک جائے گی وہاں میری پرواز سے تجھے چلنا ہے، اور وہ وہی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدول وحی سے شروع کیا۔ جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی،
زندگی تاریخ سے تاریخ تر ہوتی گئی اور کائنات ماغ و انجم ڈھونڈنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی۔ معراج محمد نے کیے راز جو افشا، وہ راز فضاؤں سے ہوا ڈھونڈ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشے تامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں کر سکتے۔ معتزلہ کا خیال ہے، اور علامہ زاہد الکوثری نے لکھا ہے کہ جہمیہ کا بھی ایک فرقہ وزن اعمال کا قائل نہیں، کہ اعمال کا وزن کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا جسد نہیں ہے، جبکہ اس نظر نہیں آتا، تو عمل کیسے تولا جائے گا؟ بخار نظر آتا ہے باڈی میں، کسی نے دیکھا ہے بخار کو؟ لیکن آج بخار کو تولا جا سکتا ہے۔ تھرمومیٹر رکھ دیجئے، باہر نکالیے کتنا بخار ہے، آپ کو پتا چل جائے۔ ہماری باڈی میں بلڈ کا پریشر ہے، اس پریشر سے آدمی کے بہت سے کام بنتے ہیں اگر وہ ریگولر چل رہا ہو۔ بلساڑ میں ایک بیچارہ آم بیچنے والا کیسر بیچ رہا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا، کیسر کیسر۔ پڑوس والے نے کہا کہ پریشر بڑھا دے گا۔ تو آج جو ہے پٹا باندھتے ہیں سامنے، گھڑی کے اندر آپ کا بلڈ پریشر چیک کر لیا جاتا ہے۔ باڈی کا بلڈ پریشر تو چھوڑو، لیکن آپ کا بلڈ پریشر بھی چیک کر لیتے۔ یہ تو وہ بات ہے جو سائنٹیفک ہے۔ پہلے معراج کو سمجھانے کے لیے بہت دقیق بحثیں کرنی پڑتی تھی کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ حضور اتنی جلدی کیسے گئے۔ آج جو ہوائی جہاز بنے اس میں ایک ہوائی جہاز ہے، ابھی وہ ختم کر دیا گیا، اس کا نام کونکارڈ ہے، وہ ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ چلتا ہے، اتنی تیز رفتار سے چلتا ہے۔ تو سرکار براق پر تشریف لے گئے، کیا بعید ہے اس میں؟ آپ کچھ بعید لگتا ہے؟ اب سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول ہے، وہاں آقا تشریف لے گئے، امامت فرمائی، دنیا کو بتایا گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور پھر آپ کے لیے ایک رف لائی گئی جس پر آپ فر اوپر گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں سیڑھی تو کہیں ہم نے چلتی دیکھی نہیں، لیکن آج اسٹیشن پہ جائیے تو سیڑھیاں چل رہی ہیں، ایئرپورٹ پہ جائیے چلتی ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول کے لیے ایسا ایسکیلیٹر لایا گیا ہو تو اللہ کا سائنس دنیا کے سائنس سے بہت آگے ہے، کیا مشکل ہے؟ تو کوئی بات مشکل نہیں ہے موجودہ سائنس میں۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے تھے واش روم میں، تو
واش روم میں ایک ڈاکٹر تھا دماغ کا، وہ فارغ ہو کر اپنی فلائٹ کی طرف جا رہا تھا. اس نے ایک چیز دیکھی کہ وہ مسلمان جو وضو کر رہا تھا، اوبلیوشن کر رہا تھا، اس نے گردن کے اوپر مسح کیا. تو وہ ڈاکٹر ٹھٹک کر وہاں کھڑا ہو گیا. اس نے مسلمان سے کہا کہ ابھی آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا اٹ واز دی پریپریشن فار دی پریئر. یہ میں نماز کی تیاری کر رہا ہوں. And I have to clean myself first, then I have to pray. پہلے میں وضو بناؤں گا، پھر میں نماز پڑھوں گا. ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ جو گردن پر آپ نے ویٹ ہینڈز گھمائیں، یہ کون سے ڈاکٹر نے بتایا تھا؟ انہوں نے کہا اس میں کیا نئی بات ہے؟ کہا کہ میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں، میرے یہاں مریض ہمیشہ رہتے ہیں، مختلف ان کے علاج کرتا ہوں دماغ تک خون پہنچانے کے لیے، کیونکہ دماغی امراض خون کے نہ پہنچنے سے ہوتے ہیں، بلڈ کا سرکولیشن لو ہو جانے سے ہوتے ہیں. جب تر ہاتھ گردن پر گھمائے جاتے ہیں تو گردن میں سے دماغ تک جتنی وینز ہیں، جتنی رگیں ہیں دماغ تک جانے والی، وہ گردن میں سے ہو کر گزرتی. جب ویٹ ہینڈز گھماتے ہیں تو وہ تمام رگیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور خون دماغ تک پہنچانا شروع کرتے ہیں. یہ میں نے پہلی مرتبہ تمہارے پاس دیکھا، یہ فلسفہ اور یہ عجیب نسخہ لکھ لیا اس نے، اور پوچھا کہ کون سے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے؟ تو وہ مسلمان نے کہا کہ 1400 سال پہلے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کا طریقہ بتایا ہے. اس نے کہا جب تمہارے وضو کا یہ فلسفہ ہے تو تمہاری نماز کا عالم کیا ہو؟ اسلام اور میڈیکل سائنس، اس پر پہلے میں لکھ چکا ہوں. پہلے میرا ایک مضمون چھپتا تھا اسلام اور میڈیکل سائنس کے نام سے، اس میں نے کئی چیزیں لکھی تھی. خیر یہ ذرا الگ بحث ہو جائے گی، لیکن وہ بچے نے تقریر کی کہ سائنس اور اسلام کے اندر تضاد نہیں ہے. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ سائنس اصل میں اسلام کی گود کا ابھی بچہ ہے. یہ بچہ ہے ابھی. اسلام نے جو سائنس پیش کیا، اسلام نے کہا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، ابھی ایک زمین کی تلاش میں ہیں دنیا کے سائنسدان، اس کا بھی کچھ حصہ بھی باقی ہے. 7 زمینیں کہاں تلاش کریں گے؟ کب تلاش کریں گے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. تو عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ فرق ضالہ پیدا ہو گئے تھے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فلسفی بہت ہو گئے. تو ان کو رد کرنے کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا گیا، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، یہ سب پیدا ہو گئے تھے فرقے. تمام سے لوہا لیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور اپنی جامع لکھی. حضرت مولانا عبدالاحد صاحب تارا-پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف جو ہے احادیث کا انسائکلوپیڈیا ہے. جس زمانے میں جو فتنہ بھی آئے گا، وہ فتنے کو فروغ کرنے کے لیے دلائل آپ کو بخاری شریف سے لینے ہیں.
حضرت نے ہمارے سامنے ذخیرہ رکھ دیا ہے. اب جس زمانے میں جو فتنہ نیا ابھرے گا، اور یہ تو فتنوں کا دور ہے اور فتنے آتے رہیں گے، اور ہم قرآن کریم اور احادیث اس سے اس کو حل کرتے رہیں گے اور مقابلہ کرتے رہیں گے، اور علماء جواب دیتے رہیں گے، اور ہمیشہ فتنوں کا جواب علماء ہی نے دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم لوگ دعوت اور تبلیغ کے مخالف ہیں، حالانکہ دعوت اور تبلیغ پر جتنے اعتراض میں اس کے جواب علماء نے دیے. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اعمال نظر نہیں آتے تو ان کا وزن کیسے کریں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اعمال کا وزن کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار کام نہیں. اب بعض حضرات نے یہ کہا کہ صحف اعمال کو تولا جائے گا، اور بعضوں نے کہا صاحب عمل کو تولا جائے گا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ عمل کو تولا جائے گا. ایک سبق آپ یہاں سے لے کر جائیے کہ جب اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولا جانا طے ہے تو بھائیوں اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی کوشش کریں. یہ پہلا سبق ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ بخاری میں آتے ہیں تو وہ بیچارے کچھ سمجھ نہیں پاتے. بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے، بخار اس کو نہیں آتی بخاری. تو اس کے لیے بھی بڑی محبت کی ضرورت ہے. محبت کے ساتھ سننا پڑے گا، محبت کے ساتھ ایک ایک بات کو زندگی میں ڈھالنا پڑے گا، لینا پڑے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 97 کتابیں لکھی ہے. ایک قول یہ ہے کہ 85 ہے، ایک قول یہ ہے کہ 101 ہے، ایک قول یہ ہے کہ 100 ہے. اس میں ایک کتاب لکھی ہے کتاب التہجد. اب تہجد کے اندر اختلافات کا سلسلہ، بھئی کتنی رکعت، کب پڑھنی، کیسے پڑھی حضور نے، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے. پھر وتر کا مسئلہ چلا کہ وتر 1 رکعت ہے کہ 3 رکعت ہے، یہ سب جھگڑا چل رہا ہے. یہ تو اپنی جگہ درسگاہ کے اندر ہوتا رہتا ہے. لیکن میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ طلبہ سے پوچھتے تھے کہ کتاب التہجد شروع کی ہے، تہجد پڑھی کسی نے آج؟ امام بخاری نے تہجد کی کتاب اس لیے نہیں لکھی ہے کہ ہم لڑم لڑی کریں، اس لیے لکھی ہے کہ ہم تہجد پڑھنے والے بن جاؤں، ہماری زندگی میں تہجد آ جائے. ایک صاحب نے تو مجھے پوچھا تھا کہ مولانا تعجب کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اس کو تعجب نہیں کہتے، اس کا نام تہجد ہے، جو رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام تہجد رکھا. یاد رکھو میرے پیارے بچوں، اور آنے والے حاضرین یہ بات یاد رکھیں کہ عمل کو اللہ کے یہاں تولا جائے گا، اور وزن اعمال کا ماننا لازم ہے، لازم اہل سنت والجماعت کے یہاں. اور اعمال کہاں تولے جائیں گے؟ میزان میں تولے جائیں گے. میزان کتنی بڑی ہے؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر آسمان اور زمین اگر رکھ دیے جائیں تو بھی ابھی جگہ بچ جائے. صاحب روح المعانی مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے ایک ضعیف روایت بیان کی. روزے رکھنے والے امت میں مختلف لوگ رہے ہیں، اور امتوں کے اندر بھی الگ الگ طریقے روزے کے رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں دن کو روزہ رکھتے. اسلامی تاریخ کہتے ہیں اس کو ایام 20 کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایام 20 کے روزوں کی تعریف فرمائی.
ایک روزے پر 10 روزے کا ثواب، 3 روزے پر 30 روزوں کا ثواب، پورا مہینے کا روزہ دار لکھا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے، 6 مہینہ افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ اور آدھی رات حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرتے، کوئی نبی ایسا نہیں رہا جس نے تہجد نہ پڑھی ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کے 2 حصے کیے تھے، آدھی رات میں تہجد پڑھتے تھے، آدھی رات آرام فرماتے۔ ایک مرتبہ تہجد کے اندر دعا کی کہ اے اللہ، قیامت کے دن اعمال کا وزن کرنے کے لیے آپ میزان لگانے والے ہیں، وہ میزان مجھے دکھائیے۔ یہ ایک بحث ہے علماء کے یہاں کہ میزان بن گئی ہے کہ بننے والی ہے۔ یہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بن گئی ہے، میزان تیار ہے۔ امام نصفی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن میزان کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کیا چیز کی بنی ہے میزان یہ بھی ہم کو معلوم نہیں، وہاں پتا چلے گا کہ کس جوہر سے بنایا گیا ہے میزان کو، لوہے کی ہے، چاندی کی ہے، سونے کی ہے، کاہے کی، یہ وہاں پتا چلے گا۔ روئے حضرت داؤد علیہ السلام کے مجھے میزان دکھائیے۔ گویا پہلے سے چلاتا ہے وزن کا مسئلہ، یہ کوئی اس امت کا مسئلہ نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آیت جو پیش کی ہے وہ موازین والی پیش کی ہے، ایک نہیں کئی میزانیں لگائیں گے۔ تو اس پر بات ہوئی ہے کہ کئی میزانیں کیوں لگائیں گے، کہ بھئی امت نوح کی میزان الگ ہوگی، امت عیسیٰ کی میزان الگ ہوگی، امت موسیٰ کی میزان الگ ہوگی، اور امت محمد کی میزان الگ۔ صیغہ جمع کا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ باعتبار اعمال کے تعدد کے میزانیں متعدد ہوں گے۔ نماز کے لیے الگ میزان، روزے کے لیے الگ میزان، زکوٰۃ کے لیے الگ میزان۔ بعض حضرات نے کہا ایمان تولنے کی ترازو الگ ہوگی اور اعمال تولنے کی ترازو الگ ہوگی، دو الگ بات۔ بعض حضرات نے کہا کہ 2 مرتبہ وزن کیا جائے گا، ایک پل صراط سے پہلے، ایک پل صراط کے بعد۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے رو رو کر میزان دیکھنا چاہا، درخواست۔ جواب آیا کہ اے داؤد نہیں دیکھ پاؤ گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بے ہوش ہو جاؤ گے، اتنا بڑا میزان ہے۔ تو انہوں نے رو کر کہا کہ 2 پلڑے نہیں دکھاتے تو ایک دکھاتے۔ فرمایا آسمان پر دیکھو۔ اب آسمان پر جو دیکھا تو جہاں تک نظر جاتی ہے ایک ہی پلڑا ہلتا ہوا نظر ہے۔ بے ہوش ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ہوش میں آئے تو اب دعا بدلی، اے اللہ یہ اتنا بڑا آسمانوں کو گھیرا ہوا ایک میزان ہے، اس میں میری عمر 140 سال کی ہوئی، اس میں بھی جو ہے یوں سمجھو کہ میں نے آدھی زندگی تہجد پڑھی، آدھی زندگی روزے رکھے، لیکن اتنے بڑے پلڑے میں اگر یہ عمل رکھے جائیں گے تو پلڑا مچک کھائے گا۔ دیکھو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میرے والد صاحب نے یہ بات بتائی۔ یہود نے سوال کیا تھا کہ روح کی حقیقت سمجھائیں۔ اب روح نظر آنے والی چیز نہیں، جیسے عمل نظر آنے والی چیز نہیں، ہوا نظر آنے والی چیز نہیں، جنات نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ملائکہ نظر آنے والی چیز نہیں، ظاہری بات ہے۔
کہ جو چیز نظر نہیں آتی تو اس کو سمجھائیں گے کیسے؟ ایک ہاتھی کو اگر آپ کہیں کہ سمجھاؤ تو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سونڈ ہے، یہ پیر ہے، یہ ڈول کی طرح پیٹ ہے، یہ سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن جو نظری چیز نہیں آتی اس کو سمجھانا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ بھئی روح کو سمجھنے کے لیے علم جلیل چاہیے اور تمہارے پاس علم قلیل ہے، لہذا روح کی کنہ کو نہیں پا سکتے ہیں۔ ایک ترازو ہوتا ہے سونا چاندی تولنے کا ترازو، اس میں 10 تولہ 20 تولہ 30 تولہ 40 تولہ تلے گا، اور ایک ہوتا ہے اناج تولنے کا ترازو، اس کے اندر گونیاں کے گونیاں خالی کرتے ہیں اور وزن کرتے ہیں، 50 کلو 100 کلو 200 کلو 1000 کلو اس کے اندر وزن کریں۔ لیکن اگر سونا تولنے کی ترازو کے اندر 100 کلو کی گیہوں کی گونی اگر رکھ دی جائے تو ترازو کا کیا ہوگا؟ ٹوٹ ٹاٹ کے ٹھکانے ہو جائے گی۔ فرمایا ہمارا دماغ سونا تولنے کی ترازو ہے اور اللہ کا علم جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، ٹوٹ جائے گا، ہمارا عقل کا ترازو ٹوٹ جائے گا، اس لیے اگر رک جاؤ اس سے آگے مت بڑھو، جتنا میں کہتا ہوں اتنا مان لو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جب اتنا بڑا ترازو وہاں سے وہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں وہ ایک ہی پلڑا ہلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس میں میرے عمل کی حیثیت کیا رہی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ اگر کسی بندے نے خلوص قلب سے کہہ لیا تو میزان کا یہ پلڑا زمین پہ آ جا۔ اللہ نے ان کلمات میں اتنا وزن رکھا ہے، لیکن نورانیت کے اعتبار سے ہے یہ وزن، اور پھر سبحان اللہ ہر ایک کا برابر نہیں ہے۔ جو بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا سبحان اللہ کا وزن اور ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے سبحان اللہ کا وزن اور ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ میزان ہوگا تو وزن بھی ہوگا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ موازین ہوں گے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمع کا صیغہ جو لائے ہیں وہ برائے تعظیم ہے۔ برائے تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ موازین اس لیے لائے کہ وہ میزان بڑی اتنی ہے کہ کروڑوں ترازو اس ایک ترازو کے اندر آ جاتی ہے، اس بنا پر صیغہ جمع کا لائے۔ اور فخر الدین رازی کہتے ہیں نہیں، الگ الگ میزانیں لگائی جائیں گی، الگ الگ جگہوں کے اوپر میزانیں لگائی جائے گی، کہاں یہ وزن ہو رہا ہے، کہیں وہ وزن ہو رہا ہے، کہیں وہ وزن ہو رہا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضرت شیخ صاحب، وہ یہ کہ ایک آیت تو ہے والوزن یومئذ الحق، اس میں وزن کا کیا جانا کلیئر بیان کیا گیا ہے، حق ہے یہ وزن کا کیا جانا، وہ آیت نہیں لائے اور یہ کیوں لائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں میزان کا قائم کیا جانا، موازین کا قائم کیا جانا، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ تمام چیزیں ثابت ہو رہی تھی، اس بنا پر اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اب یہ بچوں نے ایک بات اور بھی پڑھی ہے، وہ اگر میں بات وہ نہ کروں تو ناقص بات رہ جائے گی، اس لیے وہ بات کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ ابھی تو حضرت کو جو ہے وہ تشکر و امتنان کے کلمات کہنے، تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بچوں نے پڑھا اِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ،
بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن تول پر کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے کہ عمل کو تولا جائے گا، عمل کے تولنے کی دلیل پیش نہیں کی، لیکن قول کو تولا جائے گا، اس کی دلیل ہے، تو وہ دلیل پیش کی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ امام بخاری کے استدلال کا مقام ہے، یہاں سے استدلال کیا ثقیلتان فی المیزان۔ تو بھائی جو آئے ہیں وہ دوسرا جملہ یہ یاد رکھو، آج کا سبق یہ یاد رکھو کہ ہماری زبان کنٹرول میں رہنی چاہیے، اس بنا پر کہ ہماری باتوں کو بھی تولا جانے والا ہے۔ بعض لوگوں کو فضول باتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، نکڑ پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ کیا ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ زبان سے نکل رہا ہے وہ ٹیپ ہو رہا ہے، اور جو عمل اور نقل و حرکت ہم کرتے ہیں وہ تمام کے تمام ٹیپ ہو رہی ہے۔ جس جگہ پر کر رہے ہیں وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے قیامت کے دن چلائے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ بنی آدم میں تو انبیاء بھی آ گئے، اور بنی آدم میں تو صحابہ بھی آ گئے، بنی آدم میں تو اولیاء بھی آ گئے، سب کے اعمال تولے جائیں گے کیا؟ استثناء ہوتا ہے ہر کلام کے اندر، اس طرح بنی آدم میں سے انبیاء کو مستثنیٰ کیا ہے۔ انبیاء کرام کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، اس بنا پر کہ ان کے عمل میں سیئہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کے عمل کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، 70,000 وہ ایمان والے جو ٹونے ٹوٹ کے تعویذ گنڈے نہیں کرتے، بلکہ ایمان کامل کے ساتھ اللہ پر پوری طرح اعتماد و بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان کو بھی بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے، وہ 4 کروڑ اور 22 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ وہ بے حساب جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ بھئی تعویذ کرنا جائے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تعویذ کنڈے، تو بھائی وہ رقیہ جو حدیثوں میں اور قرآن سے ثابت ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اللہ کے بندے ہیں کہ وہ بھی نہیں کرتے۔ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ شافی، وہ شافی، دیں گے تو شفا دیں گے، نہیں دیں گے تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن بعض حضرات علاج کرتے ہیں تو ان کے لیے علاج کی گنجائش کی احادیث بھی ہیں اور روایات بھی ہیں۔ ایک صاحب کو شوق ہوا تھا کہ کچھ عملیات کروں، کچھ جنات سے لڑوں، مقابلہ ہو جائے جنات کا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے میرے پاس 5 لاکھ جنات تابع ہیں، میں نے کہا ان کو ایودھیا بھیج دے، تو سب دماغ پاشی ہماری ختم ہو جائے، گھر میں سنبھال کے کیا کرے اس۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو جو ہے عملیات کا بہت شوق تھا۔ اتفاق سے ان کے ایک دوست کی بیوی بڑی اسٹرانگ اور بہت وزندار ہیوی ویٹ ہمارے اقبال بھائی کی طرح تھی۔ وہ جو ہے دبئی میں تھے، دبئی میں، تو اس کو ٹکٹ بھیجا کہ تو آجا بھائی، اس کو جنات کا اثر ہو گیا، جنات نکال۔ تو یہ گیا وہاں سے دبئی پہنچا، چلو اللہ کا شکر ہے جنات کے بہانے دبئی تو دیکھا۔ اب وہاں دبئی پہنچے اور ناشتہ واشتہ کیا، رات کو آرام کیا، نہا دھو کے پھر جو ہے کہا بیوی کو لاؤ سامنے۔ وہ بیوی آئی تو یہ عامل جو تھا اس سے 4 گنا وزنی تھی، وہ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی، اکیلی صوفے پہ بیٹھی۔ یہ کچھ پوچھے اس سے پہلے اس نے پوچھا کہ تو کیوں آیا ہے، اور آستین چڑھا کے کہا کہ جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں، کہا شام کی فلائٹ سے چلا جاؤں، کچھ علاج ولاج نہیں کر سکتا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھئی رقیہ اگر قرآن سے ثابت ہے، حضور نے دم درود بھی کیے، وہ کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچے جو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے گلے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر لٹکا دیتے تھے. تو ان کو بھی بے حساب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. دو بات سمجھیں. بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال میں سیئہ یعنی برائی کوئی ہیں، ان کو بھی سیدھا جو ہے جنت کے اندر داخلہ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب، بغیر وزن کیے ہوئے. اور کافرین کو بھی بے حساب داخل کیا جائے گا لیکن جہنم میں. کافرین کو بے حساب جہنم کے اندر کیونکہ اس میں پھر اختلاف ہے. ابھی تو حضرت شیخ صاحب بیٹھے ہیں، ابھی شروع ہو جائے گا، میرے سر لڑائی شروع ہو جائے گی. کس نے کہا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا بھی وزن کرنے والے ہیں، تو اختلاف ہے اس میں. لیکن قرآن شریف کی آیت یہ کہتی ہے اما الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. ایک آیت یہ بھی پیش کی گئی. تو ہم فی الحال یہ مان لیتے ہیں کہ کافرین کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، ان کو سیدھا جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گی. تو مختصر بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کے وزن کیے جائیں گے اور ہمارے بول کی پکڑ کی جائے گی. ہمارے اقوال جو ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا. اس لیے سبق کیا نکلا؟ سبق یہ نکلا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور زبان کو قابو میں رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں ذکر کرتے رہو. دیکھو میں ذکر پر ختم کر رہا ہوں، تم بھی ذکر کرو تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. 16 سال کے بعد میرا بیڑا اللہ نے پار کر دیا. ذکر اللہ پر شروع کیا تو ذکر اللہ پہ ختم کیا. اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیاب کر دیں گے. ذکر اللہ کثرت سے کرتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ارے بولو نا اللہ کے بندے، کچھ تو بولو. سبحان اللہ و بحمدہ کیا گونگے بیٹھے؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اللہ جن طلباء نے تکمیل فرمائی ہے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کی مساعی کو قبول فرما. جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے علم کے دروازوں کو کھول دے. اللہ دین کے کام کے لیے ان کو قبول فرما، خدمت کے لیے قبول فرما. اے الہ العالمین، جن حفاظ نے قرآن کریم کو حفظ فرما کر اپنے سینوں کو منور فرمایا، اللہ تعدم حیات قرآن کریم کا دور کرنے کی انہیں سعادت عطا فرما. اس کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ماں باپ کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ادارے کو قبول فرما. دامے درمے سخن قدمے ادارے کو تعاون کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما. جو اساتذہ محنتوں میں لگے ہیں اللہ ان اساتذہ کرام کی کاوشوں کو قبول فرما.
اللہ شہ نشین پر جتنے علماء تشریف فرمائے اللہ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو عام فرما، تام فرما، جہاں جہاں تدریس میں مشغول ہیں اے اللہ ان کی تدریس کو اپنے فضل سے مقبول اور منظور فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں، مقابر، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے خصوصی مسلمانوں کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، غیب سے نصرت کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تلاوت قرآن کا ہمیں شیدائی بنا، قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے عشق اور پیار عطا فرما۔ اے الہ العالمین دین کی محبت اور دینداروں کی محبت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ طلبہ عزیز اپنی انعام لے کر جاوے، اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ جہاں انعام رکھے گئے وہاں تشریف لے جاوے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان طلبہ کو انعام دے دے۔ پھر سے تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، خصوصاً ڈائس پر تشریف فرما تمام علماء کرام، اساتذہ علم و فن کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے اس جلسہ کا کو زینت بخشے۔